السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون اور میں ہوں سبیع الحسن خان۔ تھانہ منصورآباد کی حدود میں پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ جس میں نائی کی دکان سے حجامت کرانے آنے والے شخص کا قتل ہوا۔ چھریوں کے وار قتل کر کے عاصم نامی شخص کو قتل کیا گیا۔ قتل کیوں کیا گیا، کس نے یہ سب کچھ کیا، اور اب قاتل چونکہ پولیس کسٹڈی میں ہے اس سے بھی جانیں گے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ آئیے پروگرام شروع کریں۔ ظاہر یہ ایک حمام ہے، باربر شاپ ہے، لیکن یہ ہمارے جس کیس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ اس کی جائے واردات بھی ہے، جائے واقعہ۔ یہاں پہ عاصم نامی شخص جہاں میں اس وقت ایگزیکٹلی موجود ہوں یہاں تھا، اور باہر سے جہاں ہمارے کیمرہ مین ہے وہاں سے حملہ آور انوار آتا ہے اور چھری لے کے اس پہ پل پڑتا ہے۔ نتیجتاً عاصم کی موت ہو جاتی ہے، ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ بلڈ ہوتا ہے، اور عاصم کو یہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ راستے میں ہی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بستا ہے، اور یوں ایک بڑی واردات، ایک قتل کی واردات اس نائی کی دکان میں، اس حمام میں ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ منصورآباد سلمان صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے اس کیس کی انویسٹیگیشن پہ بھی کام کیا ہے، ان سے ہم اس کیس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ جائے واقعہ پہ سلمان صاحب ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہ کیا کچھ انکشافات اب تک اس کیس کو لے کے سامنے آئے ہیں، اس ایف آئی آر؟ جی السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے انوار عرف بھولا۔ وہ تھوڑا سا نشہ کرتا تھا، اس کے پیرنٹس نے اس کا علاج بھی کروایا، کوشش کی، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی لے کے گئے اسے، تو اس کے بعد گھر والے بھی اس سے پریشان تھے، اس کے نشے کی وجہ سے تنگ تھے۔ اس وجہ سے اس کی اکثر محلے میں لڑائی رہتی تھی۔ پہلے بھی یہ اس کا لنگوٹیا یار ہے جو قتل ہوا ہے عاصم، یہ لنگوٹیے ہیں، دونوں یار ہیں، دوست ہیں، آپس میں اکٹھے جاتے آتے تھے، اکٹھے پھرتے تھے۔ تو 2-3 دن سے یہ اس کو تنگ کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا کہ تو نشئی ہے، تو نشہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے جدھر بھی گزرتا تھا لوگوں میں کھڑا ہو گیا یہ اس کو تنگ کرتا تھا کہ تو نشئی ہے، نشئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا، اس نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنے ذہن میں پلان بنا لیا کہ کیوں نہ میں اس کا نقصان کروں، اس کا خاتمہ کر دوں تاکہ یہ مجھے تنگ نہ کرے، لوگوں میں میرا مذاق نہ اڑائے۔ تو اس دن بھی یہی ہوا ہے، بروز وقوع بھی یہی ہوا ہے۔ وہ گھر سے اٹھا ہے، اس نے پاس شاپ سے چھری لی ہے، عام استعمال کی چھری اس نے لی ہے، تو ادھر آ گیا ہے باربر شاپ پہ، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ آیا ہوا ہے ادھر خط کروانے۔ دونوں ایک ہی محلے کے ہیں، دونوں کے گھر پاس پاس ہی ہیں، دونوں نزدیک ہی رہتے ہیں۔ اس نے دیکھا یہ ادھر موجود ہے تو وہ ادھر آ گیا، تو ادھر آ کے اس نے یہ وقوع کر دیا۔ وقوع کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا عاصم بھی نشے کا عادی تھا؟ نہیں، عاصم نہیں نشہ کرتا تھا، یہ جو انوار بولا ہے یہ نشہ کرتا تھا۔ یہ نشہ کرتا تھا۔ اس دن کتنے لوگ موجود تھے یہاں پہ اس حمام پہ جس دن یہ واردات ہوتی ہے؟ اس دن ایک تو جس کی یہ دکان ہے، حمام ہے، غلام مصطفیٰ، وہ موجود تھا، اور ایک آ کے جو انوار بولا وہ آ کے بیٹھ گیا، عاصم کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی عاصم آیا اس نے وقوع کر دیا۔ پہلے ایک آدمی تھا، وہ نامعلوم تھا، وہ کٹنگ شٹنگ کروا رہا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ تو یہ وقوع جب ہوا ہے اس وقت ایک نائی موجود تھا، وہ اپنی مشینیں صاف کر رہا تھا۔ جو بندہ چلا گیا تھا اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اپنی مشینیں اوزار صاف کر رہا تھا۔ تو جس وقت اس نے یہ وقوع کیا ہے تو مقتول نے پھر آواز دی ہے کہ عاصم مقتول جو ہے اس نے آواز دی ہے کہ غلام مصطفیٰ میں نے چھری بج گئی ہے۔ تو پھر اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو وہ فرار ہو گیا موقع سے۔ مطلب اس نے بچانے کی کوشش کی ہے جو یہاں پہ اس نے کوشش کی اس کو بچانے کی، پھر اسی نے سب کو باہر جا کے شور و ویلا کیا، سب کو بتایا، پھر اسی نے 15 پہ کال کی، اسی نے 1122 پہ کال کی، پولیس کو بھی وہی رسپونڈر ملا ہے، اسی نے سب کو رسپونڈ کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا، چونکہ انوار عرف بھولا یہاں پہ موجود تھا، یا پھر یہ جو نائی ہے اس کو بے خبر رکھ کے یہ ساری واردات کرتا ہے؟ ابھی تک جو ہم نے انوار سے انٹروگیشن کی ہے اس کی تفصیلی تفتیش ہوئی ہے، اس سے انٹروگیشن مکمل ہوئی ہے۔ اس نے بھی یہی بتایا ہے کہ اس کو بھی نہیں علم تھا، وہ چھپا کے لایا تھا چھری، اس کی چھری کا غلام مصطفیٰ نائی کو بھی علم نہیں تھا، اس کے ارادے کا اس کو بھی علم نہیں تھا۔ جب اس نے وقوع کیا اس کو نہیں پتہ تھا، نہیں پتا تھا، اس نے کوشش کی ہے چھڑوانے کی۔ جی اس نے کوشش کی ہے اس کو پکڑنے کی، بچانے کی، لیکن تب تک وہ وار کر چکا تھا، اور وار اتنا مہلک تھا جو پہلا ہی وار دل پہ لگا ہے تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ واردات کرنے کے بعد یہ انوار عرف بھولا نامی شخص یہ یہاں سے چلا جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے فوراً کہ بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے؟ اسے فوراً نہیں پتہ چلا، بندہ ابھی ادھر زندہ تھا، بندہ زخمی حالت میں تھا، بندہ ہسپتال جا کے ڈیتھ ہوئی ہے اس کی۔
ٹھیک ہے، مطلب یہ لیکن یہ یہاں سے مفرور ہو گیا، روپوش ہو جاتا جی یہ یہاں سے مفرور ہو گیا، روپوش ہو جاتا ہے، پھر اس کو ڈھونڈنے کی پولیس کوشش کرتی ہے، اپنی ایفرٹ کرتی ہے، ٹیکنیکل وسائل استعمال کرتی ہے، مخبر مامور کرتی ہے، تو پھر ہمیں یہ جا کے مل جاتا ہے کافی ایفرٹ کے بعد۔ اچھا، آپ اس کیس کو ظاہر سی بات ہے انٹیروگیٹ ملزم کو بھی کر رہے ہیں، آپ کر چکے ہیں ملزم کو انٹیروگیٹ کافی حد تک، کسی اور معاون کا نام بھی یہ لیتا ہے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا، یا یہ اس کی اکیلے کی یہ واردات ہے؟ نہیں، اس کے انکشاف کے مطابق تو کسی کا کوئی کردار ہے ہی نہیں، مطلب اس کی اس کے ساتھ چپکلش بنی ہوئی تھی، ذہن اس کا پھنسا ہوا تھا کہ یہ مجھے بار بار تنگ کرتا ہے، کیوں نہ میں اس کو خاموش کروا دوں۔ اس میں کسی کی کوئی معاونت، کسی کا کوئی کردار ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ مطلب کوئی اور اس کا معاون یا ساتھی اس کیس میں نہیں ہے؟ جی اس کیس میں اس کا کوئی معاون ساتھی نہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، اور یہ بات انٹیروگیشن میں بھی سامنے آئی کہ یہ انوار عرف بھولا نامی جو قاتل ہے، یہ اسی کی یہ ساری واردات ہے۔ چھری لے کے پہلے سے اس حمام کے اندر موجود تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ عاصم یہاں پہ آئے اور وہ یہ واردات کرے، کیونکہ اسے پہلے سے گرج تھا، پہلے سے اس کے دل میں یہ بات تھی کہ 2 دفعہ اس کی بےعزتی ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے، تو یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہ موجود تھا۔ ایک ہی بار اتنا مہلک ثابت ہوتا ہے کہ عاصم کی جان چلی جاتی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ منصور آباد انسپیکٹر عدیل شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس اہم کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ کس طرح سے رپورٹ ہوتا ہے اور آپ کا رسپانس فوری طور پہ کیا ہوتا ہے پولیس اسٹیشن منصور آباد کا؟ جی یہ وزریہ 15 قائل جو ہے وہ تقریباً صبح کال موصول ہوتی ہے کہ ملک پور میں ایک بندے کو کسی نے چھری مار کے جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ اس کال پہ فوری ہم جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ جب موقع پہ پہنچتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ ایک شدید مضروب وہاں پہ حمام کے اندر جو ہے پڑا ہوا تھا، جس کو بذریعہ 1122 ہم جو ہے وہ شفٹ کرواتے ہیں ہاسپٹل میں، جو ہاسپٹل میں جاتے ہی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کانسیکوینسز کا سارا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک انوار عرف بھولا نامی لڑکا ہے۔ جو مقتول عاصم ہے اس کی عمر بھی 18-20 سال ہے، اور جو قاتل ہے انوار عرف بھولا اس کی عمر بھی تقریباً 18-20 سال ہے۔ یہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، قریبی دوست بھی تھے جو اکثر سنوکر کلب پہ بھی اکٹھے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی سگریٹ وغیرہ جو ہے یہ بھی اکٹھے پیتے تھے۔ جو عاصم ہے، عاصم اور اس کے جو ہے وہ کسی بات پہ جو ہے وہ معمولی بات پہ تلق کلامی ہوتی ہے۔ تلق کلامی کے بعد جو ہے وہ یہ بات انوار جو ہے وہ اپنے دل میں رنج کے طور پہ رکھ لیتا ہے، اور پرٹیکولرلی اس دن جب وہ شیو وغیرہ کروا رہا تھا عاصم، تو یہ چھری لے کے وہاں پہ جاتا ہے، اور جا کے تو اس کو چھری جو ہے وہ سینے میں گھونپ کے تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد یہ جو انوار رو بولا ہے یہ روپوش ہو جاتا ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے، لیکن پھر تمام ٹیکنیکل گیجٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیمیں اسپیشل جو ہے وہ انڈر دی سپرویژن آف سی پی او صاحب جو ہے وہ ٹیمیں ترتیب دی جاتی ہیں، اور اس شاطر قاتل کو ہم ودن 72 آورز جو ہے وہ اریسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ واردات کرنے کے بعد یہ اپنے گھر ہی میں چھپا ہوتا ہے یا پھر کسی دوسرے شہر روپوش ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ پلیز کسی دوسرے شہر میں جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، پھر ہم بذریعہ ٹیکنیکل گیجٹس جو ہے اس کو وہاں سے ٹریس کرتے ہیں، ٹریس کر کے تو پھر اس کو وہاں سے اریسٹ کر کے لائے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی ان کی 2 دفعہ تلخ کلامی ہوئی ہے سنوکر کلب پہ کھیلتے ہوئے، کو بات کرتے ہوئے، اس کی کوئی رپٹ، کوئی 15 کال، کوئی تھانے کو اطلاع اس سے متعلق؟ نہیں پلیز، اس سے پہلے کوئی ان کی لڑائی کی کوئی اپلیکیشن، کوئی اطلاع بذریعہ 15 یا ریٹن اپلیکیشن میں آج تک تھانہ کو موصول نہیں ہوئی تھی۔ تھانہ کو موصول نہیں۔ اچھا فیملیز سے متعلق بتائیے گا، ان کی کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ اس کی وجہ اناد صرف یہی ہے یا پھر اس سے پہلے بھی کوئی اور معاملہ بھی ان کے درمیان جب آپ انٹیروگیٹ کر رہے تھے اس کیس کو سامنے آیا؟
نہیں پلیز یہ جو ملزم پارٹی ہے یہ سبزی وغیرہ کا کام کرتے ہیں, سبزی کی شاپس ہیں ان کی. جو دوسری مقتول پارٹی ہے وہ بھی اسی طرح کو ریڑھیوں پہ اپنی جو ہے وہ بالکل غریب سے لوگ ہیں, مزدوری وغیرہ کرتے ہیں. اس سے پہلے نہ تو ان کی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ان کی رنجش ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ سڈن جو ہے وہ بس یہ بچوں اسی نے انوار نے دل میں وہ بات لے لی, ادروائز ان کی فیملی کے درمیان کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کوئی کرمنل ریکارڈ انوار کا کوئی اس سے پہلے کسی واردات میں مطلوب ہو پولیس کو کسی بھی تھانے میں؟ نہیں پلیز, اس سے پہلے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, نہ تو کسی واردات میں نہ کسی اور اس سلسلے میں پچھلا اس کا کوئی ریکارڈ سابقہ ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ مطلب ایک طرح سے ہیٹ آف دا مومنٹ تھا اور پھر ان کا جھگڑا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عاصم کی جان چلی جاتی ہے. جی ڈیفینیٹلی یہ چونکہ جو بیسیکلی اس میں ہے وہ فزیک کا فرق ہے. جو مقتول ہے وہ تھوڑا سا ہیوی فزیک کا تھا, اور یہ جو قاتل ہے یہ اس سے فزیک میں بہت چھوٹا تھا. تو بیسیکلی یہی چیز اس کے ذہن میں آئی کہ یہ شاید جو ہے نا مجھ سے طاقتور ہے, اور اس نے وہ بات ذہن میں رکھ لی اور اس طرح کا غلط فیصلہ لیا, جو اب وہ اس بات کو پچھتا بھی رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا, آپ نے ظاہر سی بات ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اس کی دیکھی, وہی ایک ہی زخم ہے یا اس کے علاوہ بھی دیگر زخم ہیں جو مقتول ہے اس کو؟ نہیں پلیز, یہ ایک ہی زخم ہے جو دل کے اوپر جو ہے وہ چھری لگی ہے, اور وہ ایک ہی انجری ہے جس کی وجہ سے جو اس کی کاز آف ڈیتھ جو ہے بنی ہے. موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اور پورا جو کیس ہے اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد, انٹیروگیٹ کرنے کے بعد, جو تھانہ منصور آباد ایس ایچ او انسپیکٹر عدیل شوکت صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ وجہ اناد معمولی ایک تلخ کلامی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑے کے نتیجے میں یہ چھری کا استعمال کرتا ہے. چھری چونکہ عاصم کو ایک ایسی جگہ پہ لگ جاتی ہے, ایک ایسا زخم اس چھری سے آتا ہے جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ان کے بیک گراؤنڈ سے متعلق بات کی گئی, قاتل کے خاص طور پہ انوار جس کا نام ہے, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ اس سے پہلے ہے نہیں, ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے. دوسرا جو مقتول ہے اس کی فیملی بھی کوئی بہت زیادہ مطلب وہ کوئی ایسا جھگڑا, کوئی ایسی وجہ اناد سامنے آتی نہیں ہے کہ جس کا شاخسانہ اتنی بڑی واردات ہو سکتی ہے. اوور آل رمضان سے اب تک تھانہ منصور آباد کی کیا صورتحال رہی, اس سے متعلق ذرا بتائیے. جی شکر الحمدللہ جی, اس رمضان میں بھی اور اب تک عید پہ بھی الحمدللہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. ہماری جو تھی سینئر کمانڈ ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ 24/7 ہم نے نماز تراویح, فجر کی نماز, آٹا ڈیوٹی, رمضان بازار, مطلب ہر یوٹیلیٹی سٹور ڈیوٹی, مطلب ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ رہے ہیں, متحرک رہے ہیں, جس کی وجہ سے الحمدللہ پورے ضلع میں اور خاص طور پہ منصور آباد میں جو ہے وہ کرائم میں کافی جو ہے وہ کنٹرول رہا ہے. اچھا, اس سارے کیس میں عدیل صاحب ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معمولی واقعہ ہوتا ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں ایک عام رویہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل سے تھانے پہنچتے ہیں, اور وہ بھی اس صورت میں جب کوئی پرووک کر کے لے کے آتا ہے, اپنے تئیں تھانے اس کی اطلاع نہیں دی جاتی, جس کے نتیجے میں ایک بڑا واقعہ ہوا اور ایک شخص کی جان چلی گئی. معمولی واقعات کو لے کے ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا اس پہ رد عمل ہونا چاہیے, اس سے متعلق ذرا بتائیے. سر اس میں بار بار جو ہے وہ ہم مختلف کمپینز کے ذریعے جو ہے وہ ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی معمولی سے معمولی واقعہ ہے, آپ کو شائبہ گزرتا ہے, کوئی شک گزرتا ہے, ود نو ٹائم آپ 15 پہ کال کریں, پولیس رسپونڈ کرتی ہے, پولیس 24/7 رسپونڈ کرتی ہے. تو میری ابھی بھی اپیل یہی ہوگی کہ آپ کو کسی بھی واقعے کو, کسی بھی وقوع کو معمولی نہ جانیں, ود نو ٹائم آپ 15 پہ کال کریں, پولیس کو اطلاع دیں تاکہ اس طرح کے کسی بڑے سانحہ سے بچا جا سکے. ایک اور چیز ہے, تبدیلی آئی ہے خاص طور پہ ریسنٹلی آئی جی صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کی وجہ سے, جو پالیسیز ادارے کے اندر جو نئی لائی گئی ہیں ان کی وجہ سے ایک رویوں میں ایک تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں ملی ہے. معمولی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, عام شہری کا جو شکوہ ہے نا وہ یہ
ہوتا ہے کہ معمولی واقعے کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے پولیس کا وقت ضائع کیا ہے. تو اس رویے سے متعلق بھی ذرا کچھ کہہ دیں اگر آپ. جی رائٹ ناؤ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہو چکی ہیں, ریولیوشنری چینج ہو چکی ہے. آپ یہاں پہ تھانہ میں آئے ہیں, آپ نے بلڈنگ دیکھی ہے, جو اس کا آپ نے سیٹ اپ تھانہ کا دیکھا ہے, جو سافٹ امیج دیکھا ہے, یہ بیسیکلی انکریجمنٹ ہے پبلک کے لیے کہ آپ آئیں. وہ جو پرانی چیزیں, پرانی لوگوں کے ذہن میں چیزیں ہیں, وہ ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس یکسر چینج ہو چکی ہے. ہم کسی واقعے کو معمولی نہیں سمجھتے. ہم چھوٹی جو شکایت ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. وہ اگر اس کا ایف آئی آر بنتی ہو تو ایف آئی آر دیتے ہیں. اگر ایف آئی آر نہیں بنتی, لوگوں کے درمیان, فری کین کے درمیان جو ہے وہ معاملہ سیٹل کرتے ہیں. ہم کسی چیز کو اب اوور لک نہیں کرتے. رویہ جو ہے پولیس کا وہ یکسر, آپ خود کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو وہ رویہ بالکل چینج ہو چکا ہے. صرف بلڈنگ نہیں چینج ہوئی, اندر سے پولیس آفیسر کے ایٹیچیوڈ, چیزیں, بیہیویئر وہ بھی چینج ہو چکے ہیں. بہت شکریہ انسپکٹر عدیل شوکت صاحب, ایس ایچ او تھانہ منصور آباد ہمارے ساتھ تھے, اس کیس کے حوالے سے بات کی. آپ کے لیے یہ پیغام ہے اس ساری گفتگو میں کہ اگر کوئی چھوٹی بات ہوئی ہے, بظاہر وہ چھوٹی بات لگ رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ ہی وقت بعد ہو سکتا ہے, جیسا کہ اس کیس میں ہوا, ممکنہ طور پہ وہ کسی بڑی واردات کا پیش خیمہ ثابت ہو, تو آپ نے فوری طور پہ رپورٹ کرنا ہے. جو متعلقہ تھانہ ہے 15 پہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی شکایت رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں, تاکہ اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں. ایک شخص نے طیش میں آ کے, اشتعال میں آ کے دوسرے شخص کا قتل کیا, چھری کے وار کر کے ملزم نے مقتول کا قتل کیا. پہلے بھی جھگڑے ان دونوں کے ہوتے رہے. تھانہ منصور آباد میں اس ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ماہر قانون ایڈوکیٹ منیبہ کنول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میم بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. یہ ایف آئی آر آپ نے پڑھی, کون کون سی دفعات اس میں شامل ہیں, ان دفعات کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آئی ایم تھینکفل ٹو یو اینڈ یور ٹیم. اس میں جو سیکشنز ڈٹرمن کیے گئے ہیں وہ 34 ہے. 34 جو ہے وہ بیسیکلی وہ انٹینشن کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے پرسن کی, کہ اس نے جو بھی قتل کیا ہے یا کوئی بھی کام کیا وہ انٹینشنلی کیا گیا. اس میں 34 میں باقاعدہ طور پر لیبوریٹ کیا گیا, ڈسکرائب کیا گیا انٹینشن کو, کہ اگر پرسن کی انٹینشن ہے تو دین ہی اس نے وہ یہ حرکت کی ہے یا قتل کیا ہے. 302 اس میں مینشن کی گئی ہے ایف آئی آر میں, اسے قتل عمد بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قتل عمد کا مطلب یہی ہے کہ کسی پرسن نے انٹینشنلی جو ہے وہ قتل کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی ڈیفینیشن میں انٹینشن ہی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ انٹینشنلی اس بندے نے اس پرسن کے ساتھ جو ہے وہ چھری جو ہے, نائف, اس نے اس کا ارینج کیا ہے, اس کے مطابق اسی کا اس نے اسے وار کیا ہے, اور پھر اس نے کیا بھی اس کے ہارٹ کے پاس ہے. یعنی کہ اس کی انٹینشن تھی, دین ہی اس نے یہ ایکشن لیا ہے اور اس کا مرڈر جو ہے وہ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. اور ان دونوں دفعات میں انٹینشن ہی پرسن کی شو ہوتی ہے. اگر ملزم اب کہے کہ میری اس میں کوئی انٹینشن نہیں تھی تو وہ سراسر غلط بات ہے. وہ خود کو سیو کر رہا ہے, اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. قتل عمد میں بھی آپ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ نکال لیں تو وہ یہی آتا ہے. اس میں اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے, قصاص ہے, اور اس میں جو منیمم جو پنشمنٹ ہے وہ 10 ایئرس ہے. 10 ایئرس سے جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی, زیادہ ہوگی. 25 ایئرس ہے. ٹھیک ہے, لائف امپریزنمنٹ ہے. اور میرے خیال سے جیسے یا قانون بھی یہی کہتا ہے, اور جس طرح اس بندے نے ایک 21 سالہ نوجوان کا مرڈر کیا ہے چھری کے ساتھ اور اس کے والد کے سامنے, یہ انتہائی قابل مذمت جو ہے واقعہ ہے, اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہر آنکھ ہی اشک بار. اچھا یہ بتائیے گا میم کہ یہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ظاہر سی بات ہے ملزم ایک کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کی, اور وہ یہ بات بار بار
اب ذرائع کے مطابق ہمارے کر بھی رہا ہے، جب حوالات میں تھا ڈیورنگ انٹروگیشن بھی، کہ اس سے وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا، بلکہ اس سے وہ ہو گیا کہ اس نے ایک کوشش کی کہ وہ اس کو کہہ لیں کہ مارے یا اپنا دفاع کرے یا کچھ بھی وہ بات بنا کے. تو ایسی صورت میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ بندے کا قتل تو ہو گیا، ایک انسانی جان تو چلی گئی ہے، تو سزا اس میں کیا ہو سکتی ہے؟ سزا اس پہ ایویڈنس جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی، اس میں کراس ایگزامن ہوگا، ٹھیک ہے، چلان آئے گا عدالت میں، پھر اس کے مطابق کورٹ دیکھے گی کہ شہادتوں کے مطابق سم ٹائم ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اسی کی بیس پہ بندے کی جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے، اور ایک دو ایسے پوائنٹ عدالت کو مل جائیں کہ جو گراؤنڈ جو ہے وہ نہ بنتی ہو اس کے اوفینس کی، تو اس میں وہ بندہ بری بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے. سزا کا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کم سے کم اس میں 10 سال ہو سکتی ہے، 10 سال سے کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور باقی اگر اس کی انٹینشن شو ہو جاتی ہے ایویڈنس میں یا کراس ایگزامن میں، تو دین اس کو لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک انسانی جان چلی گئی، اور پھر جو دفعات اس ایف آئی آر میں شامل کی گئی ہیں 302 اور 34 تعزیرات پاکستان کے تحت، ان کی ایلیبوریشن میم نے کی کہ کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں. یہ دفعات بیسیکلی کن کن جرائم کے لیے ہیں. ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں. 3 ایکیوزڈ ہیں اس میں، اس ایف آئی آر میں، جو 3 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں. باقی لوگوں کو بھی اتنی سزائیں ہوں گی، یا پھر یہ اس میں عدالت جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کتنی سزا دی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی اگر سزا ہوگی تو تینوں کو ہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اگر بری ہوں گے تو ظاہری بات ہے تینوں، کیونکہ وہ ایک ہی گراؤنڈ پر ہی وہ سارے جو ہیں ان کو سم ٹائم کورٹ جو ہے وہ تینوں کو سیم ہی لے گی، سیم ہی پنشمنٹ ڈکلیئر کرے گی. یا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایویڈنس میں یا کراس میں سم پوائنٹس ایسے عدالت کو مل جاتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کا اتنا رول نہیں ہے قتل کرنے میں، تو دین وہ اس کو ریلیز بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ میم، وقت آپ نے عنایت کیا. گفتگو آپ نے سنی کہ قانون ان قوانین کے بارے میں، ان دفعات سے متعلق کیا کہتا ہے اور ایسے جرائم سے متعلق کیا کہتا ہے. پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے. دوبارہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا جھگڑا، کوئی ایسا لڑائی ہوتی ہے جو بار بار ہو رہی ہے، جس کی صلح نہیں ہو رہی، جس پہ بیٹھ کے بات نہیں ہو رہی، تو کوشش کریں یا تو خود اس پہ بات کر لیں اگر آپ اتنی اس پوزیشن میں ہیں، یا پھر جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے ان کو اطلاع کریں تاکہ ایسا کوئی واقعہ ایس پی سرکل محسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور ایسے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان تمام کیسز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ان سے. سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. کس طرح سے یہ واقعہ ہوتا ہے، پولیس کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے اس پہ، اور پہلے تو یہ 2 چیزوں سے متعلق بتائیے. جی، تقریباً 9:45 بجے یہ وقوع ہوا تھا. تو 15 پہ کال چلی کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو چاقو سے زخمی کر دیا ہے. تو فوری طور پہ ہم نے رسپونڈ کیا. سنڈے کا دن تھا، تو جیسے ہی ہم پہنچے تو وہاں پہ سارا خون پڑا ہوا تھا. تو ہمیں پتہ لگا کہ وہاں پہ وہ باربر بیٹھا ہوا تھا جس کی وہ شاپ تھی، غلام مصطفیٰ نام تھا اس کا. تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے انوار نام کا بندہ آیا، یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. عاصم جو کہ مقتول ہے، تو وہ وہاں پہ کٹنگ وغیرہ کروا رہا تھا اپنی. تو آیا، اس کے ساتھ اس کی کوئی تلق کلامی ہوئی. مطلب تلق کلامی کیا ہوئی اس کو صحیح طرح سے کچھ معلوم نہ ہوا کہ وجہ اناد کیا بنی ہے. صرف ان کی ہلکی سی کوئی بات ہوئی، اس نے چاقو مارا، اس کو چاقو لگا ادھر سینے میں، اور وہ وہیں پہ گر کے مر گیا اور وہ بھاگ گیا. اس کیس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سب سے مشکل لگ رہا تھا کہ وجہ اناد ہے کیا، مارا کیوں اس کو. تو قاتل تو بھاگ گیا، اور مقتول جو ہے وہ اس وقت تک ابھی زخمی تھا، مرا نہیں تھا. تو اس کو ہم نے فوری طور پہ ہاسپٹل وغیرہ پہنچایا. تو لیکن وہ کیونکہ اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی.
تو ہم نے اپنا سرچنگ آف دی ایکیوزڈ جو ہے وہ شروع کر دی. تو ودن 24 آورس ہم نے جب پکڑ لیا اس کو، انوار کو، تب ہمیں پتہ لگا کہ ان کا ایکچوئل ریزن کیا تھا، کیوں مارا. تو انوار جو ہے وہ بیسیکلی وہ ڈرگ یوزر ہے، تو وہ نشہ وغیرہ تھوڑا سا کرتا تھا. اتنا کوئی بڑی لیول کا منشیات والا نہیں تھا، لیکن وہ جو ڈرگس وغیرہ یوز کرتا تھا، وہ جو دوسرا تھا عاصم، وہ اس کا اپنا دوست تھا. وہ دونوں آپس میں شام کو بیٹھتے تھے. تو عاصم کو یہ تھا کہ وہ اس کی عادت تھی، اس کو تھوڑا بہت چڑھاتا تھا. وہ اس کو کبھی کبھی نشئی بول دیتا تھا. تو اس کا وہ جو نشئی بولنا ہے اس کو وہ برا لگتا تھا کہ تم تو نشہ کرتے ہو. تو اس کی وجہ سے وہ غصے میں آ جاتا تھا. اس کو 1-2 بار اس نے وارن کیا تھا کہ مجھے نشئی نہ بولا کرو. تو لیکن کیونکہ دوست وہ اس طرح سے نہیں سنتے، اس طرح سے نہیں سمجھتے، تو وہ اس کو نشئی، جب اگلی بار اس نے اس کو نشئی بولا تو وہ غصے میں آ گیا. تو وہ اس کو ڈھونڈتا پھر آدھا چھری لے کے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس طرح سے اس کو پتہ لگا کہ وہ غلام مصطفیٰ نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ پہنچ گیا. وہاں پہ وہ پہنچ کے ہی اس کے ساتھ اس کو بولا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بولا ایسا نہیں کرنا. اور یہ کہتے ہی اس نے وہ چاقو لہرانا شروع کر دیا. تو وہ اس کو شاید اس کے حساب سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بازو میں مارنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ ڈر کے مارے پوزیشن چینج کی اس نے، تو وہ اس کو سینے میں جا کے لگ گیا. تو اس طرح سے اس کا انفارچونیٹلی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. یہ عام چاقو ہے جو استعمال کیا ہے، عام چھری جو فروٹ سبزی کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل. یہ جو عام چھری نہیں ہوتی جو عام طور پہ گھروں میں سبزیاں کاٹنے کے لیے یا فروٹ وغیرہ کاٹنے کے لیے جو فروٹ سیلرز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، وہی چھری تھی. اب یہ قاتل پکڑا گیا ہے، یہ انوار نامی، اس سے بھی بات ہوئی ہے، ایس ایچ او صاحب بھی اس حوالے سے بتا رہے تھے. ان کی 1-2 پہلے بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، دست و گریباں بھی ہوئے ہیں یہ دونوں، یہ جو قاتل اور مقتول ہے، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہو سکے. یہ رویہ کیسا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے چھوٹا سا تو ہم اسے بڑا معمولی سمجھ کے اگنور کرتے ہیں، تھانے نہیں آتے، لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے تھانوں پہ، اپنی پولیس پہ، یا پھر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بہت معمولی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، روٹین میٹر ہے یہ. کیونکہ اس مطلب ہر جو چھوٹا موٹا جھگڑا ہے، چھوٹے موٹے جھگڑے ایکچولی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن کیونکہ اس میں یہ دونوں دوست تھے تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رپورٹ نہیں کیا، بعد میں صلح صفائی. اور دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ جو صلح صفائی والا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا، کہ 2 بندے یا آپس میں لڑتے ہیں تو محلے والے بیٹھ کے ان کی صلح کرا دیتے ہیں، جو کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو صلح اچھی بات ہے. لیکن اگر ہمیں جہاں پہ پوٹینشیل دکھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی کوئی بچوں کی بات نہیں ہے، تو وہاں پہ ہمیں جیسے ہی رپورٹ ہوتا ہے تو ہم انشور کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم پریونٹیو ایکشن لیں. یعنی کہ ان کی 107 151 کی کارروائی ہوتی ہے، وہ کر دیتے ہیں تاکہ ہم ان سے شورٹی لیتے ہیں کہ اس طرح کی چیز آپ دوبارہ نہیں کریں گے. وہ شورٹی کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو مجسٹریٹ کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور مجسٹریٹ ان سے شورٹی بانڈ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیز دوبارہ نہیں کرنی. تو اس سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا، کیونکہ اس میں فائنینشیل لاس کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس پہ باؤنڈ رہتے ہیں کہ وہ چیز وہ دوبارہ کرتے وقت تھوڑا سا سوچتے ہیں اور وہ تھوڑا سا کوشش رہتے ہیں. مطلب یہ پریکٹس ہے کہ یہ نارملی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں اور پھر 107 151 کی جو کارروائی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اب اس کیس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں، خاص طور پہ جو قاتل ہے اس کی فیملی ہے، کچھ اور لوگوں کے نام بھی یہ اس میں لے رہے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی اس میں انوالو ہیں یا ان کا شاید مشورہ ہے اس میں. اس کو انٹروگیٹ کیا آپ نے معاف؟ جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں تو ہمیں وجہ انات تک کا نہیں پتہ تھا کہ ایکچوئل ریزن کیا ہے. تو یہ تو ہمیں شورٹی سے پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ پیچھے کوئی تھا، کسی نے اکسایا تھا کہ نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں جیسے ہی جو بھی مطلب اپلیکیشن ملتی ہے، FIR از بیسیکلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. تو ہمارے جو بھی پہلی انفارمیشن مدعی کی طرف سے آتی ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از FIR دے دیتے ہیں. پھر ہم انویسٹیگیشن میں دیکھتے ہیں کہ واقعی دوسرے بندے کا کیا قصور تھا بھی کہ نہیں تھا، اور صرف اس کا قصور تھا جس پہ الزام لگایا ہے یا کوئی اور بھی شامل تھا، یا 3 یا 4 لوگوں کو اکثر لوگ نامینیٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ تو 10-15 لوگوں کو بھی نامینیٹ کر لیتے ہیں. پھر وہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو وہ تھورلی چیک کریں کہ کس بندے کا کیا رول ہے. ہر بندے کا رول اسائن کرنا ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے اندر، اور اگر کوئی اس میں بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ کرنا بھی پولیس کا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک پراپر ایک چیک
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتی ہے، چالان کر کے جو ملزمان ایکچوئل ایکیوزڈ ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ رمضان گزرا، عید گزر گئی، بڑا امن امان رہا، کیا وجہ کیا ہے اس امن امان کی؟ یہ تھوڑا سا اس سے متعلق بتائیے گا کہ کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا، خاص طور پہ اس سرکل کے اندر؟ جی بس الحمدللہ اللہ پاک کا کرم رہا۔ میں تو کہوں گا کہ چھوٹے موٹی چیزیں تھوڑی بہت ہوئی ہیں لیکن کوئی بھی بڑا وقوع نہیں ہوا الحمدللہ۔ میں تو خود کو تھوڑا سا لکی مانتا ہوں، اور گائیڈنس ہے سینئرز کی اور دعائیں ہیں۔ اچھا محسن صاحب، اٹس آل اباؤٹ لک، یا پھر یہ کوئی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، کمیونٹی پولیسنگ بھی آپ کی ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یا پھر آپ فوری طور پہ آپ کی ٹیمیں اس پہ رسپونڈ کر دیتی ہیں، کوئی بڑا واقعہ ہونے سے بچ جاتا ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا۔ جی دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو پریونٹیو ایکشن ہے کہ اگر ہمیں جیسے آپ نے بتایا لڑائی وغیرہ، جہاں پہ ہمیں دیکھتا ہے خطرہ ہے یہ بڑھ سکتا ہے، تو وہاں پہ ہم پرویکٹیولی اس چیز کو پہلے سے مطلب وہ اس کو ہم بلا لیتے ہیں، ان کو سن لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہو ان کو سنا نہیں جاتا، تو دوسری پالیسی میری یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ جو بھی آتا ہے نا، میں ان کو ڈیٹیل میں بٹھا کے سن لیتا ہوں۔ جب لوگوں کو آپ سن لیتے ہیں نا صحیح سے، تو وہ اگلی طرف ایکسٹریم میجرز کی طرف نہیں جاتے۔ آج جب ہم منصور آباد پولیس اسٹیشن میں موجود تھے تو وہاں بھی 2 کیسز ایسے آئے جن کو سن کے اور بڑے اچھے طریقے سے ایس ایچ او صاحب نے ان کو وہ کیا۔ تو بلڈنگز کی تبدیلی کے بعد رویوں میں بھی تبدیلی وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ تو رہی ہے، اور وی ہوپ کہ یہ چیز ایسے ہی قائم رہے، اور نہ صرف قائم رہے بلکہ انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو امپروو اپان اٹ، کہ جتنا ہو سکے مطلب جو ایشوز ہیں وہ اگر سن کے سالو ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم زیادہ ایکسٹریم طرف نہ جائیں، اور اللہ پاک بہتر کرے گا۔ کوئی سرکل کے لوگوں کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں عام شہریوں کے لیے؟ جی سب سے پہلے تو جیسے کہ اس کیس سے متاثر ہو کے میں 1-2 چیزیں کہنا چاہوں گا۔ جو انوار ہے اس نے، کیونکہ اس کی وہ ڈرگس کی ایک ہیبٹ تھی، وہ ڈرگس کی وجہ سے ہی، حالانکہ وہ اگر عام طرح پہ ایک ریزنیبل شہری ہوتا تو وہ یہ چیز نہیں کرتا، تو وہ ڈرگس کے انفلوئنس میں آ کے جو اس نے ایکسٹریم اقدام اٹھایا وہ ڈرگس کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا پیغام میرا یہ ہوگا کہ منشیات جو ہے وہ ایک ناسور ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کہیں پہ آپ مطلب کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے تو اس کو مطلب اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیٹھ کے مطلب چھوٹی موٹی باتوں کو، یا پھر اگر آپ خود کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو آپ ہمیں اپلیکیشن دیں، آپ 15 پہ کال کریں، آپ یہاں پہ آئیں، ہم آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی بات کو تحمل کے ساتھ سنیں گے، آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کرمنل افینس بنتا ہے تو بھی ہم آپ کا جو ہے وہ داد رسی کریں گے۔ بہت شکریہ سر وقت عنایت کرنے کا۔ اب 1-2 چیزیں بڑی اہم ہیں خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے۔ منشیات میں اگر کوئی آپ کا کوئی پیارا اس ناسور کا شکار ہو چکا ہے تو کوشش کریں، ریہیبلیشن سینٹرز ہیں اور مختلف طریقے ہیں اسے اس لعنت سے نکالنے کے، ان پہ عمل پیرا ہوں اور اسے چھٹکارا دلایا جائے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر مسئلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک کمیونٹی مین، ایک سوسائٹی مین ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، اس کو حل کیا جائے، تاکہ کسی بڑی واردات کی طرف معاملات نہ جائیں، جیسا کہ ابھی اس کیس میں ہوا ہے۔ 2 دفعہ جھگڑا ہوتا ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے قاتل اور مقتول کے درمیان، لیکن وہ کہیں رپورٹ نہیں ہے، نہ اس کی فیملی نے اس کے بارے میں سوچا، نہ مقتول کی فیملی نے اس کے بارے میں سوچا، نتیجتاً ایک قیمتی انسانی جان چلی گئی۔ اور پھر اگر آپ ایک سوسائٹی مین ہونے کی حیثیت سے نہیں سوچ سکتے تو پولیس ایک ادارہ ہے جو بیٹھا ہے ایسے مسائل کا حل نکالنے کے لیے، ایسے مسائل کے تدارک کے لیے، انہیں فوری طور پر اطلاع دیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملات کسی غلط طرف جا رہے ہیں، تو فوری طور پہ اس پہ رسپونڈ کرے، تو پولیس رسپونڈ کرتی ہے اور اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے۔ ہم خود وٹنس ہیں ایسے بے شمار مسائل کے، ایسی بے شمار رپورٹس کے جو کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ ہو سکتے تھے، لیکن پولیس نے ان کا حل نکالا اور وہیں پہ وہ ختم ہو گئے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، اطلاع کرنی ہے پراپر جو فورم ہے اس پہ، اور
آپ بری و ذمہ ہیں اپنی ذمہ داری سے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیع الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.